تمہارا یہ حال کہ نبی کی ماں کو تم دھڑلے سے کافر بول رہے ہو. علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے. تفسیر روح البیان بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، قرآن عظیم کی تفسیر کی. سورہ یونس کے تفسیر میں کہتے ہیں حضرت یونس کو مچھلی نے نگلا. کتنے دن رہے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس؟ معلوم ہے آپ کو؟ 40 دن مچھلی نے نگل لیا. واقعہ معلوم ہے کہ نہیں حضرت یونس علیہ السلام کا؟ اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت کی اور اللہ کے حکم آنے سے پہلے نکل گئے. جبکہ ہر نبی کی سنت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی اپنی قوم کے لیے عذاب کی دعا کرتے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا قوم کی آبادی کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے. مگر حضرت یونس نے جلدی کی. اللہ کو حضرت یونس کا یہ انداز پسند نہیں آیا اور اس کی پاداش میں یہ ہوا کہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا. آپ کشتی میں بیٹھ کے جب جانے لگے طوفان آ گیا تو اہل کشتی والوں نے کہا، ملا نے کہا کہ کشتی پہ بوجھ بڑھ گیا ہے، جب تک 1-2 آدمی کو کشتی سے اتارا نہ جائے سب مر جائیں گے. بہتر ہے کہ 1-2 کو اتار دو، 2-4 مر جائے چلیں گا لیکن کشتی میں باقی تو بچ جائیں گے. تو کہا کون اترے؟ تو کہا قرہ ڈالو، لاٹری نکالو. اب اس کو لاٹری بولتے ہیں انگلش میں بھائی. قرہ نکالو، جس کا نام آئے گا اس کو ڈال دیا جائے. تو ملا کہتا ہے کہ یہ اس وقت ہی ایسا ہوتا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگتا ہے. ضرور ہماری کشتی میں ایسا کوئی ہے جو اپنے آقا سے بھاگا. حضرت یونس رونے لگے. کہا وہ غلام میں ہی ہوں. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھ سے کیا لرزش واقع ہوئی ہے، کیا کوتاہی ہو گئی ہے مجھ سے. کہا میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کے حکم کو چھوڑ کر بھاگا ہے، مجھے کشتی سے پھینک دو. اب حضرت یونس نبی تھے، بڑے حسین جمیل، لوگوں کو رحم آیا. کہا نہیں اتنے حسین آدمی کو ہم نہیں پھینک سکتے. کہا اچھا قرہ ڈالو. قرہ ڈالے، حضرت یونس کا نام نکلا. لوگوں نے کہا نہیں پھر سے دوبارہ ڈالو، کیونکہ لوگوں کا دل خود گوارا نہیں کر رہا کہ حضرت یونس کو ڈال پھینکے، جبکہ آدمی ایسے موقع پہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے. مگر نبی کی عصمت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال دیا گیا. دوبارہ قرہ ڈالے، حضرت یونس کا نام. تیسری بار ڈالا گیا حضرت یونس کا نام. مجبور ہو کے حضرت یونس کو انہوں نے کشتی سے پھینک دیا. اور جیسے ہی آپ کو دریا کے حوالے کیا، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کو نگل. مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل دیا. 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں. 40 دن کے بعد اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے پہ آ، یونس کو اگل دے. کس وجہ سے باہر آئے؟ اس پہ ایک فضیلت ہے، میں بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار فرماتے 40 دن تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں استغفار کرتے رہے، اپنے رب سے معافیہ مانگتے رہے، مگر رب نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا. یہاں تک کہ 40ویں دن انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بے شک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے. یہ آیت پڑھی جو قرآن میں بھی موجود ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہے. بڑے سے بڑے مصیبت آئے، یہ آیت کا ورد کیجئے، مصیبت ٹل جائیں گی. اور آقا فرماتے ہیں اس رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یونس اس طرح دعا نہ کرتے ان الفاظوں میں، قیامت تک اسی مچھلی کے شکم میں رہتے. بہرحال 40 دن کے بعد مچھلی نے نگل دیا، باہر آ گئے. اللہ نے مچھلی سے خطاب کیا، فرمایا مچھلی بتاؤ کیا انعام چاہتی ہے؟ تو نے میرے نبی کو اپنے شکم میں رکھا، میرے نبی کی حفاظت کیا، میرے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھ کر تو دریا کی سیر کرتے رہی، کیا انعام چاہتی ہے؟ مچھلی بھی بڑی ٹنٹناٹن سننی تھی، اس وقت کوئی وہاں بھی ہوتا ہی نہیں تھا نا، یہ تو نیا فرقہ نکلا ہے ابھی. مچھلی بھی ٹنٹناٹن سننی، اس کو بھی کیا پسند آیا. اس نے یہ نہیں کہا مولا ساری مچھلیوں کا سردار بنا دے، جماعت کا امیر بنا دے. آپ اشارے نہیں سمجھتے، بمبئی والے بہت جلدی اشارہ سمجھتے. یہ جتنی مچھلیاں ہیں اس جماعت کا مجھے امیر بنا دے. اس نے کہا یہ امیری غریبی میں کچھ نہیں رکھا ہے، انعام تو کچھ اور چاہیے. کیا کہتی ہے مچھلی؟ رب کائنات اگر تو میری خدمت سے راضی ہے کہ میں نے تیرے نبی یونس کو اپنے شکم میں حفاظت سے رکھا، گھومی پھری اور تیرے نبی کو نقصان نہ پہنچایا، تو میں یہ انعام چاہتی ہوں جو تیرا آخری نبی ہے، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کی جو جنت میں نہر کوثر ہے، مجھے اس میں ڈال دے.
تاکہ جنتیوں سے میں دل لباؤں، جنتیوں کے ساتھ میں کھیلوں، جنتی مجھ سے خوش ہو، میں انہیں دیکھ کر خوش ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے اس مچھلی کو میری جنت میں جو نہر کوثر ہے اس میں ڈال دیا، وہ وہاں آج بھی موجود ہے، اور عنقریب جب تم جنت میں جاؤ گے اس مچھلی کا دیدار کرو گے، اس سے ملاقات کرو گے، تم اس سے لطف اندوز ہوں گے، وہ تم سے لطف اندوز ہوں گی۔ علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں عزیز غور تو کر، وہ مچھلی جس کے شکم میں یونس نبی کا غلام 40 دن رہے، وہ مچھلی جنت میں جا رہی ہے، تو جس شکم میں نبیوں کا تاجدار 9 مہینے رہا ہو۔ تو کون سے گھٹیا عقیدے ہیں ان کے بھائی؟ لیکن